اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سراج خان تنولی۔ آج جو ایس ایس نیوز کی زینت بنے ہیں وہ چیئرمین وی سی قاری نور حسین تنولی صاحب ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا ایس ایس نیوز کو وقت دینے کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے، تو میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کے ویس کے جو ویوزر ہیں انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری وی سی دیوی کے اندر چھوٹا سا ایک محلہ ہے تمگراں، وہاں سے آپ اٹھ کے یہ کام آپ نے شروع کیا ہے، تو یہ آپ قابل داد بھی ہیں اور قابل مستحق بھی ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ 2000 سے لے کے 2015 تک میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہے، اور 2015 میں آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کس طرح کیا آپ نے؟ جی، میں نے 2015 میں سیاست میں قدم رکھا، پوری یونین کونسل بٹگلی سے تحصیل ممبر کی حیثیت سے۔ تو میرا بس یہی ایک مقصد تھا کہ اپنی پسماندہ یونین کونسل کے عوام کی خدمت اور ان کا جو حق ہے ان کو دلانے کے لیے، بس اور کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ قاری صاحب، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے جس طرح 2015 کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اور آپ کے سامنے بہت مضبوط امیدوار تھے، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، غالباً 7 امیدوار آپ کے مد مقابل تھے۔ بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کی جو پوزیشن آپ لیں گے تیسری یا چوتھی، لیکن آپ نے آتے ہی چیئرمین بن گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، 2015 میں جب میں نے پہلی بار سیاست میں قدم رکھا تو میرے مد مقابل بہت مضبوط امیدوار تھے، جس میں تحریک انصاف کے بھی تھے، مسلم لیگ نون کے بھی تھے، جمعیت علماء اسلام کے تھے، اور ہم 4 امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، ٹوٹل 7 تھے۔ تو بالکل توقع نہیں تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری پہلی بار پوری یونین کونسل سے جب میں اپنی تحریک کا آغاز کیا الیکشن کمپین کا، تو لوگوں نے مجھے بہت ہی زیادہ محبت دی، اور اتنی محبت دی کہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے 1271 ووٹ لے کر کامیاب کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے بھی لوگوں کی اس محبت کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ اپنی یونین کونسل میں جگہ جگہ گاؤں گاؤں گیا ہوں، اور جو فنڈ ہمیں ملے تھے اس میں بھی میں اپنی یونین کونسل کے لوگوں تک وہ فنڈ پہنچا سکا۔ قاری صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے تو ذاتی طور پہ آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اپنی اگر ذات کی بات کروں میں تو، لیکن آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آپ نے جب 2015 کا الیکشن تھا اس میں پیسہ استعمال کر کے جیت حاصل کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ہم نے منہ سے سنا ہے یہ بات۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ کے کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں، یہ تو میں اس چیز کو تو ذاتی حیثیت سے انتہائی گھٹیا حرکت سمجھتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں ابتدا ہی سے میرا فیورٹ سیاستدان، فیورٹ عظیم شخصیت جو ہے وہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی سیاست سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ ہمیشہ جو سیاسی حریف ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو پیسے استعمال کرنا الیکشن میں یہ پھر عوام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ پھر یہ اپنی خدمت ہوتی ہے، کیونکہ جب پیسہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو مجھے ایک اور بات کا آپ ذرا تھوڑا سا اس بات سے آپ مجھے آگاہ کریں کہ جس طرح آپ نے یہ جو حالیہ الیکشن ہوا ہے بلدیاتی، اس میں آپ نے وی سی دیوی کے سے الیکشن لڑا ہے، تو آپ کے خلاف ہو اگر میں برادری کی طرف جاؤں، کیونکہ یہ ایک ایسی علاقہ ہے کہ یہاں برادری کی بنیاد پر، شخصیت کی بنیاد پر ووٹ دیا جاتا ہے، اس ٹائم بھی بظاہر ایسے نظر آ رہا تھا کہ آپ کی جو پوزیشن ہوگی تیسری یا چوتھی ہوگی، لیکن اس میں بھی آپ نے بازی مار لی، بڑے بڑے حریفوں کو شکست دے دی۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ 2015 والی بات ہے۔ وی سی دیوی کا الیکشن جب میں نے لڑا تو میں نے فیصلہ کیا، تو
میرا ایک ہی ووٹ تھا VC دیوی میں، تو میری برادری کے بندے بھی کھڑے ہوئے تھے، تو مخالف جو سیاسی حریف تھے وہ بھی بڑی برادری والے تھے، لیکن وہی بات کہوں گا جو 2015 میں لوگوں نے مجھے محبت دی تھی، تو اس کے بعد شلدار، فروسہ، کنیلڈی، چکلی اور یام کے جو لوگ تھے، کنگڑچا، تمگراں اور یہ ارد گرد کے جتنے بھی تمگراں، مکر، بلڈوگا، دیوی، ان لوگوں نے اپنی محبت، خلوص سے مجھے ووٹ دیے اور انہوں نے چیئرمین منتخب کر دیا۔ یہ ان کا خلوص ہے بس۔ اچھا جی، گستاخی معاف کرنا سر، آپ سے ایک سخت قسم کا سوال کرنے جا رہا ہوں میں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب نے الیکشن تو ضرور لڑا ہے لیکن کام اتنے نہیں کرائے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو درست ہے۔ 2015 میں جب تحصیل کا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت ہمیں فنڈ ملے تھے اور کام بھی ہوئے تھے، اسی کی بنیاد پر مجھے VC کا چیئرمین لوگوں نے بھی منتخب کیا ہے۔ تو جب اس دفعہ الیکشن ہوا یونین VC کی سطح پر 2021 میں، تو آج تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ PTI حکومت پہلے تھی، اب وہ نگران حکومت سیٹ اپ ہے، کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں دیا بلدیاتی نمائندوں کو۔ حالانکہ یہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے کہ الیکشن کروائے، اس کے بعد پھر انہوں نے فنڈ نہیں دیا، تو آج لوگ جو ہیں وہ اسی پہ مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فنڈ حکومت نے فنڈ ہمیں نہیں دیے اور وہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا، فنڈ بھی ہوں گے اور ان کے کام بھی ہوں گے۔ قاری صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں جو بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ بڑا پیسہ کماتا ہے، اس میں بڑے مراحت ملتے ہیں، اس بارے میں ذرا آگاہ کریں سر کہ یہ کیا ایسے ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ یار جی، اصل میں یہ دو بلدیات کا سیٹ اپ ہے نا، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ مراحت بھی نہیں ہے، اس میں پیسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت بھی فنڈ آتے ہیں تو لوگوں ممبران جو اپنی اسکیمیں دیتے ہیں، تو وہ لازمی بات ہے پھر کنٹریکٹر لیتا ہے، کنٹریکٹر ہی یہ کام کرواتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پیسہ ہے یا اس میں مراحت ہیں۔ قاری صاحب، میں آپ کو ایک بات کی داد دیتا ہوں، میں آپ کو پسند بھی بہت کرتا ہوں، ایس ایس نیوز کی جو مطلب خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کا جنازہ ہوتا ہے یا کسی جگہ گاڑی کھائی میں گر جائے یا کسی جگہ بیمار کرسی ہو، آپ فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے کام ہونے کے باوجود اتنا ٹائم آپ کیسے نکال لیتے ہیں جی حلقے کی عوام کے لیے؟ جی، یہ لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کا اخلاص ہے، انہوں نے مجھے میری تو کوئی شخصیت نہیں تھی، انہوں نے مجھے 2015 میں انتخاب کیا میرا، اور اس کے بعد پھر VC کا انتخاب کیا، تو ان لوگوں کی محبت مجھے کھینچ کے لے آتی ہے، اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پاکستان میں سب سے پسندیدہ سیاستدان اگر میں آپ کو آپشن دوں، میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب؟ جی، میرے لیے تمام سیاستدان اہمیت کے حامل ہیں، اور ہر پارٹی کے سیاستدان اپنی اپنی جگہ میرے لیے قابل قدر بھی ہیں، قابل میں شخصیت بھی ہے، لیکن میری اپنی جو ہے وہ پاکستان رائے حق پارٹی ہے، اور میں مولانا اعظم طارق کا شیدائی ہوں۔ 9 مئی میں جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں 3 MPO کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی اور بھی بے گناہ لوگ ہوں گے جن کو گرفتار کیا گیا ہوگا؟ جی بالکل، 2009 مئی کی تو میں پہلے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہوا، لیکن اس کی آڑ میں کافی بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا، مجھے بھی اسی کے تحت اٹھایا گیا تھا، تو الحمدللہ میری جماعت اور میرے تحصیل کے امیر خانزادہ حیات خان، انہوں نے محنت کر کے DC صاحب سے ملاقات کی، اور پاکستان رائے حق پارٹی کی جنرل سیکرٹری کے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے سموار والے دن، تیسرے دن ریلیز کر دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی باقی بے گناہ لوگ تھے جن کا اس قسم کے واقعات سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو میں اپنی انتظامیہ اور اپنے حکومتی اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ جس وقت بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو اس کی صحیح تحقیقات کر کے لوگوں کو اٹھایا جائے۔ اور کھا انگور